السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ناخواندگی کا میننگ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم اس لیکچر میں ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جو ناخواندگی کی وجہ بنتی ہیں. ہمارے ٹاپک کا نام ہے پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات. ان میں فرسٹ ہے آبادی میں اضافہ. اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی ناخواندگی کا سب سے بڑا سبب ہے. ہمارے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی پرسنٹیج 2% ہے، یعنی 2% آبادی ہر سال پہلے سال کی نسبت بڑھ رہی ہے، جبکہ خواندگی کی شرح سالانہ 1% ہے. آبادی 2% اور خواندگی 1%. اس طرح ملک میں ناخواندگی کا پرابلم تیزی سے بڑھ رہا ہے. آبادی کے بڑھنے سے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سہولیات اور روپے پیسے کم ہو جاتے ہیں. اس طرح فرد کے معاشی اور معاشرتی حالات خراب ہو جاتے ہیں اور ملک کے معاشی وسائل پر بھی بے پناہ دباؤ پڑتا ہے. معاشی ترقی متاثر ہوتی ہے اور زیادہ افراد کو تعلیمی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. صورتحال یہ بنتی ہے کہ اس وقت بھی 5 سے 9 سال کی عمر کے 54 لاکھ بچے اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے اور ریزن ان کی وسائل نہ ہونا ہے. اور سیکنڈ اسکولوں کی کمی ہے. سیکنڈ ایئر ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم زیادہ ہیں اور ادارے کم ہیں، اس لیے بہت سے بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ صورتحال شہروں میں کچھ کم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہروں میں پرائیویٹ ادارے بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ دیہی آبادی میں پرائیویٹ اداروں کا اتنا ٹرینڈ ابھی نہیں آیا. نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ ناخواندگی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے. اب جو تھرڈ آپ کے سامنے ریزن ہے وہ ترک مدرسہ ہے. ترک مدرسہ سے مراد تعلیم کو کسی بھی درجے تک مکمل کیے بغیر چھوڑ دینا ہے. ہمارے ملک میں ناخواندگی کی ایک بڑی وجہ ترک مدرسہ بھی ہے. اسٹوڈنٹس کا تعلیم ادھوری چھوڑ دینا ناخواندہ افراد میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اگر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ 50% بچے تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، کہ ترک مدرسہ کی شرح 50% ہے. اس طرح 50% ناخواندہ افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ خواندگی کی راہ میں ایک بہت بڑی ہرڈل ہے. فورتھ ریزن جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے غربت. اس وجہ کو ہم 2 طرح واضح کر سکتے ہیں. فرسٹ، ہمارے ملک میں چونکہ غریب افراد کی تعداد زیادہ ہے، وہ مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں، اپنے روپے پیسے ان کے پاس کم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی بجائے کسی نہ کسی کام پر لگا دیں. اور سیکنڈ ایئر وہ نہ صرف اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کو پراپر ایجوکیشن دلا سکیں، بلکہ انہیں اپنی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے کچھ روپے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ اس کام پہ اپنے بچوں کو سیکریفائز کرتے ہیں اور تعلیم سے ہٹا کر بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں. سیکنڈ، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کچھ لوگ تعلیم کو بنیادی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے فضول خرچی سمجھتے ہیں. اس طرح ان کا رویہ تعلیم کی طرف سے منفی ہو جاتا ہے اور ان کی یہ سوچ غربت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. لہٰذا غربت خواندگی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. ففتھ ریزن آپ کے سامنے ہے تعلیم بالغاں کی کمی. تعلیم بالغاں سے مراد بالغ یعنی بڑی عمر کے افراد کی تعلیم ہے. ہمارے ملک میں بالغوں کی تعلیم کے لیے بہت سے منصوبے بنائے جاتے ہیں،
جن پر غربت کی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اسکولوں میں داخلہ نہ لینے والے یا تعلیم ادھوری چھوڑ دینے والے بچے بڑے ہو کر ناخواندہ افراد میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح سے اسٹوڈنٹس ملک میں خواندگی کی پرسنٹیج بڑھنے کی بجائے مزید کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ 5 ریزنز اسٹوڈنٹس آپ کے سلیبس میں انکلوڈ ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے شارٹ کوسچنس کس طرح سے آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔